اس حدیث میں جو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بے شک اللہ تعالیٰ کے 99 نام، 100 کم ایک۔ جس آدمی نے اللہ تعالیٰ کے ان 99 نام کو یاد رکھا، حفظ کیا، اس پر عمل کیا، ان ناموں کے مطابق اپنی زندگی کو ڈھالا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے یہ انعام ہے کہ دخل الجنہ، کہ اللہ تعالیٰ ایسے بندے کو، ایسے انسان کو جنت میں داخل فرمائے۔ یہ روایت سنن ترمذی میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے۔ ویسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اس حدیث میں اللہ تعالیٰ کے 99 نام شمار کرائے ہیں، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ کے صرف 99 نام ہیں، بلکہ اللہ تعالیٰ کے ان ناموں کے علاوہ اور بھی نام ہیں۔ تو گویا کہ اس حدیث کا مطلب یہ ہوگا کہ اس میں جو تعداد ہے وہ تحدید کے لیے نہیں ہے بلکہ تکثیر کے لیے۔ تحدید کا مطلب یہ ہے کہ اس میں جو تعداد بیان کی گئی ہے وہ متعین نہیں ہے کہ صرف 99 ہیں، بلکہ کثرت کے لیے یہ عدد بولا گیا۔ تو میرے بھائیوں، بزرگوں، دوستوں، اس حدیث میں بہت ہی اہم پیغام ہے اس بات کا کہ ہم اللہ تعالیٰ کو پہچانیں، اللہ تعالیٰ کی معرفت پیدا کریں، اللہ تعالیٰ کے ناموں میں غور کریں، اللہ تعالیٰ ان ناموں سے ہمیں کیا سبق دینا چاہ رہے ہیں ان ناموں میں غور کر کے اس سبق کو ہم حاصل کریں۔ تو یہ جو 99 نام اس حدیث میں بیان کیے گئے ہیں، یہ بہت بڑی بشارت ہے اس بندے کے لیے جو اللہ تعالیٰ کے ان ناموں کا احساس کرتا ہے، یعنی یاد کرتا ہے۔ پہلے ہم دیکھتے تھے کہ ہمارے بڑے بزرگ، ہمارے گھر کے بڑے افراد اپنے بچوں کو یہ نام یاد کرایا کرتے تھے۔ بچے بچے کو اللہ تعالیٰ کے یہ نام یاد ہوا کرتے تھے، لیکن اب ان ناموں کو یاد کرنے کا رواج بالکل ختم ہو گیا۔ بچوں کو تو چھوڑیے، بڑوں کو بھی اللہ تعالیٰ کے نام یاد نہیں ہے۔ ہمارے استاد حضرت مولانا مفتی سعید پالن پوری رحمۃ اللہ علیہ جب درس حدیث شروع کرایا کرتے تھے تو ان ناموں کو یاد کرایا کرتے تھے تاکہ سارے طلباء کو یہ نام یاد ہو جائے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ سے ایک لگاؤ کی علامت ہے، اللہ تعالیٰ سے محبت کی علامت ہے، اللہ تعالیٰ سے ہمارے دل میں عظمت ہے اس بات کی دلیل ہے، اللہ تعالیٰ سے پیار کی علامت ہے کہ جب کسی سے انسان کو پیار ہوتا ہے تو اس کے ناموں کو رٹا جاتا ہے، اس کے مختلف ناموں کو یاد کیا جاتا ہے اور بار بار انہیں جو ہے اپنی زبان پر لایا جاتا ہے۔ تو یہ کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ سے محبت کی علامت۔ میرے بھائی، بزرگوں، دوستوں، اللہ تعالیٰ نے خود ارشاد فرمایا قُلِ ادْعُوا اللَّهَ أَوِ ادْعُوا الرَّحْمَٰنَ أَيَّمَّا تَدْعُوا فَلَهُ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَىٰ۔ اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کہہ دیجئے کہ اللہ تعالیٰ کو اللہ سے پکارو یا رحمان سے پکارو، اللہ تعالیٰ کے تو بہت زیادہ نام ہیں، اچھے اچھے، یعنی جتنے بھی اچھے نام ہیں سب اللہ تعالیٰ کے لیے۔ مختلف زبانوں میں اللہ تعالیٰ کو مختلف ناموں سے یاد کیا جاتا ہے۔ عربی میں اللہ سے یاد کیا جاتا ہے، انگریزی میں گاڈ سے یاد کیا جاتا ہے، ہندی میں ایشور پرمیشور سے یاد کیا جاتا ہے، فارسی میں خدا سے یاد کیا جاتا ہے۔ یہ سب جو ہے اللہ تعالیٰ کے نام ہیں۔ اگر کسی نام میں تحقیق کے بعد یہ ثابت ہو جائے کہ وہ نام اللہ تعالیٰ کی عظمت پر دلیل ہے اور کوئی اس نام میں ایسی بات نہیں ہے جو اللہ تعالیٰ کی عظمت پر اس نام سے حرف آ رہا ہو، تو اس نام سے ہم اللہ تعالیٰ کو پکار سکتے ہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ خود ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے بہت سے نام ہیں، تم رحمان کہہ کے پکارو، اللہ کہہ کے پکارو۔ تو گویا کہ ہم رحیم کہہ کے بھی پکار سکتے ہیں، کریم کہہ کے بھی پکار سکتے ہیں، قدوس کہہ کے بھی پکار سکتے ہیں۔ اس طرح جتنے بھی نام قرآن و حدیث میں اللہ تعالیٰ کے آئے ہیں ان ناموں سے ہم اللہ تعالیٰ کو پکار سکتے ہیں۔ اسی طرح میرے بھائی، بزرگوں، دوستوں، اس پر بھی یاد رکھیے کہ اللہ یہ نام ایک ایسا نام ہے کہ اگر اس پر آپ غور کریں گے تو اللہ تعالیٰ کی عظمت خود ہمارے دلوں میں پیدا ہوگی۔ اب دیکھیے
یہ اللہ ہے۔ اللہ ایک ایسا لفظ ہے، بہت سارے مفسرین نے اس بات کو لکھا ہے کہ اللہ تعالیٰ کا ہی جو نام اللہ ہے، اس کو آپ کیسے بھی پڑھیں، یہ اللہ تعالیٰ کی عظمت پر ہی دلالت کرتا ہے۔ وہ کیسے؟ آپ اللہ کہیں گے تو اس کا مطلب ہے یہ عربی زبان میں الہ یا الہ الوہن سے مشتق ہے، جس کے معنی ہے مخفی ہونا، پوشیدہ ہونا۔ اب چونکہ اللہ کی ذات جو ہے سارے انسانوں سے، ساری کائنات سے مخفی ہے، اس وجہ سے یہ نام خود اللہ تعالیٰ کی خفا پر دلالت کرتا ہے، اللہ تعالیٰ کے باطن ہونے پر دلالت کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سب کو دیکھتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی نگاہ میں ساری مخلوقات ہے، لیکن کوئی نگاہ اللہ تعالیٰ کو نہیں پا سکتی۔ لا یدرکہ الابصار، کہ کوئی بھی نگاہ اللہ تعالیٰ کو نہیں پا سکتی، لیکن اللہ تعالیٰ سب کو اپنی نگاہ میں رکھے ہوئے ہیں۔ وہو اللطیف الخبیر، کہ وہ بہت باریک خبر رکھنے والا ہے۔ تو اللہ کے میننگ بھی اس بات پر دلالت کر رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ بڑی عظمت والے ہیں، وہ کسی کو نظر نہیں آ سکتے۔ کہتے ہیں نا کہ تو دل میں تو آتا ہے سمجھ میں نہیں آتا۔ اللہ تعالیٰ کے بارے میں کسی نے کہا کہ تو دل میں تو آتا ہے سمجھ میں نہیں آتا، میں جان گیا بس تیری یہی پہچان ہے مولا۔ تو اللہ تعالیٰ دل میں تو سمجھ آتے ہیں، لیکن سمجھ میں کسی کی عقل میں آ جائیں یہ ناممکن ہے۔ اس لیے حدیث میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات میں غور نہ کرو، اللہ تعالیٰ کی مخلوقات میں غور کرو۔ لا تفکروا فی اللہ تفکروا فی خلق اللہ، کہ اللہ تعالیٰ کی مخلوقات میں غور کر کے اللہ تعالیٰ کو پہچانو، اللہ تعالیٰ کی ذات میں غور نہ کرو، ورنہ تو انسان کی عقل کی اپج وہاں تک نہیں ہے، انسان کی عقل کی رسائی وہاں تک نہیں ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی ذات میں غور کر کے اللہ تعالیٰ کو پہچان لے۔ اس لیے کائنات میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بے شمار اپنی قدرت کے دلائل بکھیر دیے ہیں کہ ان میں غور کرو، ہمیں پہچانو۔ تو اللہ کو آپ پڑھیں، اب اللہ کا آپ کوئی لفظ کم کر دیں، مثلا شروع کا آپ الف ہٹا دیں تو للہ باقی رہ جاتا ہے۔ تو للہ بھی بامعنی لفظ ہے کہ اللہ کے لیے۔ قرآن کریم جگہ جگہ کہتا ہے للہ ما فی السماوات و ما فی الارض، کہ تمام چیزیں جو آسمان اور زمین میں ہیں وہ اللہ تعالیٰ کے لیے، سب کا مالک اللہ تعالیٰ ہے۔ تو ہم نے الف ہٹایا تو للہ رہ گیا۔ آپ جو ہے شروع سے لام ہٹا دو، 20 کا لام ہٹا دو۔ آپ جب 20 کا لام ہٹائیں گے تو الہ بچے گا۔ الہ کے معنی بھی بالکل بامعنی لفظ ہے۔ الہ کا مطلب معبود، اللہ تعالیٰ ساری کائنات کا معبود ہے۔ وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ، کہ تمہارا معبود صرف ایک ہی معبود ہے، اس کے علاوہ جتنے لوگوں نے معبود بنا رکھے ہیں وہ سب باطل ہے، وہ سب لوگوں کو جہنم میں پہنچانے والے ہیں۔ اسی طرح آپ شروع کا جو ہے الف بھی ہٹا دیجئے، لام بھی ہٹا دیجئے تو لہو بچتا ہے۔ لہو کا مطلب بھی اس کے لیے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لہو ملک السماوات والارض، کہ اسی کے لیے تمام وہ چیزیں جو آسمانوں میں ہیں اور جو زمین میں ہیں۔ آپ صرف جو ہے شروع کے سارے حرف ہٹا دیجیے، الف بھی ہٹا دیجیے، دونوں لام بھی ہٹا دیجیے، تب بھی ہو بچتا ہے۔ ہو کا ضمیر کا مرجع متعین ہے، وہی کائنات کا سنبھالنے والا، وہی جو ہے کائنات کو بنانے والا ہے۔ تو یعنی کوئی بھی لفظ آپ کم کر دیجیے، یہ لفظ اللہ کو ایسا نام ہے، پھر بھی اللہ کے نام پر ہی دلیل ہے، پھر بھی اللہ کے نام کی عظمت کو ہی یہ بتاتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کا یہ نام جو ہے نا ذاتی نام ہے۔ اللہ تعالیٰ خود فرماتے ہیں وَاللَّهُ الَّذِي لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ، کہ وہ اللہ جس کے سوا کوئی معبود نہیں۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے صفاتی نام بیان کیے، تو گویا کہ اللہ تعالیٰ نے اپنا تعارف کرایا لفظ اللہ سے، اس کے بعد کہا کہ میں رحمان بھی ہوں، رحیم بھی ہوں، مالک بھی ہوں، قدوس بھی ہوں، سلام بھی ہوں، مؤمن بھی ہوں، مہیمن بھی ہوں، عزیز بھی ہوں، جبار بھی ہوں، متکبر بھی ہوں، خالق بھی ہوں، مصور بھی ہوں، غفار بھی ہوں، قہار بھی ہوں، وہار بھی ہوں، رزاق بھی ہوں، فتاح بھی ہوں، علیم بھی ہوں، قابض بھی ہوں، باسط بھی ہوں، حافظ بھی ہوں۔ اس طرح 99 نام سے اللہ تعالیٰ نے اپنا تعارف کرایا۔ تو میرے بھائی بزرگوں دوست، اگر آپ یہ 99 نام یاد کر لیں نا تو اس کے پڑھنے میں جو مزہ ہے نا، جو دل میں جو حلاوت آپ کے پیدا ہوگی، آپ کو کسی اور کے نام سے پیدا نہیں ہوگی۔ اللہ تعالیٰ کے ہر نام میں وہ حلاوت ہے، وہ پڑھنے سے ہی تعلق رکھتا ہے۔ حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ لفظ اللہ اسم اعظم ہے،
لفظ اللہ کیا ہے جی؟ اسم اعظم ہے، لیکن جب کہ انسان کا دل غیر اللہ سے خالی، انسان کا دل غیر اللہ سے خالی ہو تو لفظ اللہ اسم اعظم ہے۔ اگر ہم لفظ اللہ سے دعا کریں گے تو وہ دعا ضرور قبول ہوگی۔ ایک بزرگ فرماتے ہیں کہ لفظ اللہ نہیں بلکہ اللہ تعالیٰ کے سارے نام اسم اعظم ہیں، جبکہ اس کا دل غیر اللہ سے خالی ہو اور پیٹ حرام روزی سے خالی ہو، پیٹ حرام روزی سے خالی ہو، دل غیر اللہ سے خالی ہو، تو اللہ کا ہر نام ہی اسم اعظم ہے۔ یہ دو چیزیں اگر کسی انسان کے اندر ہیں کہ دل میں غیر اللہ نہیں ہے اور پیٹ میں جو ہے حرام روزی نہیں ہے، تو وہاں پر اللہ تعالیٰ کی انوارات بہت کثرت سے آتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی کبریائی سے آنکھوں سے نظر آتی ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کو حرام مال بالکل پسند نہیں ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے مال کو حرام کر دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ پاک ہے، وہ پاکیزہ مال قبول کرتا ہے، پاکیزہ لوگوں کی دعائیں قبول کرتا ہے اور توبہ کرنے والوں کو پسند کرتا ہے۔ تو جس کے پیٹ میں حرام روزی جاتی ہے اس سے اللہ کی معرفت کبھی حاصل نہیں ہوتی، کبھی بھی حاصل نہیں ہوتی۔ اللہ کی معرفت تو میرے بھائی انہی بندوں کو حاصل ہوتی ہے جو اپنے پیٹ میں اکل حلال کا لقمہ ڈالتے ہیں، اکل حلال کا لقمہ ڈالتے ہیں، اور جن کے پیٹوں میں اکل حرام جاتا ہے، اکل حرام کا لقمہ جاتا ہے، تو میرے بھائیوں بزرگوں دوستوں کتنے ہی ہم نمازیں پڑھ لیں، کتنے ہی روزے رکھ لیں، اللہ کی محبت نصیب نہیں ہو سکتی۔ اللہ کی محبت میرے بھائی انہی دلوں میں بستی ہے جن کے دل پاک ہوتے ہیں، جن کے دل میں غیر اللہ نہیں ہوتا ہے، جن کے پیٹ میں جو نا حرام لقمہ نہیں ہوتا ہے، جن کے کاروبار رشوت پہ نہیں چلتے ہیں، جن کے ہاں سودی میرے بھائی معاملات نہیں ہوتے ہیں، تو وہاں پر میرے بھائیو اللہ تعالیٰ کی کبریائی نظر آتی ہے، ورنہ تو پھر مال کی بڑائی نظر آئے گی، مال کی اہمیت سمجھ میں آئے گی، مال ہی ہمارا ملجا ماوا ہوگا، مال ہی ہمارا آقا اور خدا ہوگا، اللہ تعالیٰ کو تو ہم بھول جائیں گے۔ مقامات حریری میں حریری نے کہا ہے لولا التقى لقلت جلت قدرته، اگر مجھے اللہ کا خوف نہ ہوتا تو میں کہہ دیتا کہ پیسے کی طاقت بڑی۔ تو آج تو ہم اپنی زبان حال سے کہتے ہیں کہ پیسے کی طاقت بڑی ہے، جس کے پاس پیسہ نہیں اس کی کوئی اہمیت نہیں ہماری نگاہوں میں، جس کے پاس نوکری نہیں اس کی کوئی اہمیت نہیں ہے، جس کے پاس جاب نہیں ہے اسے ہم ترچھی نگاہوں سے دیکھتے ہیں، جو ہمارے لیول سے ذرا کم ہے تو اس سے اسی حساب سے بات کرتے ہیں اور اسے ہم خاطر میں نہیں لاتے ہیں، اور جس کے پاس چند پیسے ہیں اس کی جے کار ہوتی ہے، اس سے بڑھ کر سلام کیا جاتا ہے، اس کو اہمیت دی جاتی ہے، چاہے وہ اللہ کا باغی کیوں نہ ہو۔ تو میرے بھائی یہ تو ہم زبان حال سے کہتے ہیں، تو حریری بہت پہلے کہہ گیا ہے لولا التقى لقلت جلت قدرت۔ تو یاد رکھیے میرے بھائی بزرگوں دوستو، اللہ ایک ایسا نام ہے کہ بعض بزرگ فرماتے ہیں کہ جو بھی دعا لفظ اللہ سے کی جائے گی وہ دعا قبول ہو جائے گی، وہ دعا کیا ہو جائے گی؟ قبول ہو جائے گی۔ تو اللہم کے لفظ سے آپ دعا کریں گے تو پوری امید یہ ہے کہ لفظ اللہم کے نام سے ہماری دعا قبول ہو جائے گی۔ تو میرے بھائی بزرگوں دوستو، آپ چند باتیں یاد رکھیں اور یہ عہد بھی کریں کہ ہمیں اللہ تعالیٰ کے 99 نام حفظ کرنے، ہمیں اللہ تعالیٰ کے 99 نام حفظ کرنے۔ اگر آپ روزانہ 5 نام بھی یاد کریں گے تو 20 دن میں آپ کو پکے یاد ہو جائیں گے، 20 دن میں آپ کو پکے یاد ہو جائیں گے۔ اور آپ کے ہاں جو چھوٹے بچے ہیں 30 سال سے اوپر کے، انہیں نام یاد کرانے کی ابھی سے مشق کریں۔ بچوں کے اگر ابھی سے نام یاد کرا دیے تو مرتے دم تک نہیں بھولیں گے، مرتے دم تک نہیں بھولیں گے۔ دوسری بات یہ یاد رکھیں کہ لفظ جب اللہ تعالیٰ کا آپ نام یاد کرائیں تو ہر ایک اسم کا ترجمہ بھی بچوں کو یاد کرائیں۔ ابھی سے ترجمہ یاد کرا دیں گے تو جیسا آپ نام کو حفظ کرا دیں گے تو ترجمہ بھی حفظ ہو جائے گا۔ جب وہ بڑے ہوں گے تو اللہ تعالیٰ کی طاقت کا احساس ہوگا، جب وہ میدان میں نکلیں گے تو اللہ تعالیٰ کی کوئی نہ کوئی صفت ان کے سامنے ہوگی، جب وہ روزی کمانے جائیں گے تو ان کا عقیدہ یہ ہوا کہ روزی دینے والا اللہ تعالیٰ ہے، کیونکہ آپ نے شروع میں بیج بو دیا تھا اللہ تعالیٰ کا نام یاد کرا کے الرزاق، کہ اللہ تعالیٰ سب سے زیادہ روزی دینے والا ہے، رازق اللہ تعالیٰ ہی روزی دینے والا ہے۔ جب وہ بڑے ہو کر کسی سے ملیں گے تو کسی میں ظلم نہیں کریں گے، کیونکہ آپ نے پہلے اپنے بچے کے دل میں یہ بیج بو دیا ہے اللہ تعالیٰ رحیم ہے، رحم کرنے والوں کو پسند کرتا ہے۔
اللہ تعالیٰ کریم ہے، کرم کرنے والوں کو پسند کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ غفار ہے، مغفرت کرنے والوں کو پسند کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ جو ہے مجیب ہے، دعا دوسرے کو دعا کرنے والوں کو، اپنے حق میں دعا کرنے والوں کو پسند کرتا ہے۔ اسی طرح میرے بھائی بزرگوں دوستوں، جب وہ کسی بھی ایسے میدان میں جائیں گے جہاں ان کی جو دشمنوں سے میرے بھائیوں مقابلہ ہوگا، تو ان کے دل میں یقین ہوگا اللہ تعالیٰ قوی ہے، وہی سب کی مدد کرے گا۔ اللہ تعالیٰ متین ہے، وہ مضبوطی کر دینے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ جو ہے قہار ہے، وہ سب پر حاوی ہے، وہ سب پر حاوی ہے۔ تو میری کوئی طاقت نہیں ہے، میں اللہ کا بندہ ہوں، اللہ میری مدد کرے گا، اور ان جتنے بھی غیر اللہ ہیں سے وہ بچہ ڈرے گا نہیں۔ تو ان ناموں کا غیر محسوس طریقے سے آپ کے بچوں کے اندر یہ اثر پیدا ہوگا کہ وہ حوصلے والے ہوں گے، ان کے اندر بزدلی نہیں ہوگی، ان کے اندر تکبر نہیں ہوگا، ان کے اندر غیبت نہیں ہوگی، ان کے اندر دشمن کا ڈر نہیں ہوگا۔ اور دشمن کا ڈر نہ ہونا یہ میرے بھائیو ہر بچے کی ضرورت ہے، ہمارے ہر بچے کی ضرورت ہے کہ اس کے دل میں اللہ کے دشمن کا ڈر نہ ہو، بلکہ اس کا ڈر اللہ کے دشمنوں کے دل میں ہو۔ یہ ہر بچے کی ضرورت ہے۔ یہ کب ہوگا؟ جب ہم اسے اللہ کا تعارف کرائیں گے، اللہ کے نام یاد کرائیں گے، اللہ کے ناموں کی عظمت اس کے دل میں بٹھائیں گے، اور اسے بتائیں گے کہ اس دنیا میں صرف میں اللہ کے لیے آیا ہوں، ہر چیز میری اللہ مہیا کرتا ہے، ہر سانس میرا اللہ کی طرف سے آتا ہے، ہر سانس میں اللہ کے حکم سے لیتا ہوں، ہر لقمہ جو میرے پیٹ میں جا رہا ہے وہ اللہ کے حکم سے جا رہا ہے، وہ صحت کا باعث بن رہا ہے تو وہ اللہ کے حکم سے بن رہا ہے، وہ بیماری کا باعث بن رہا ہے تو وہ اللہ کے حکم سے بن رہا ہے۔ یہ چیز میرے بھائی بچوں کے اندر پیدا ہوگی جب آپ اللہ کے نام یاد کرائیں گے، ان کے دلوں میں اللہ کی عظمت بٹھائیں گے۔ جب بار بار بچہ ان ناموں کو رٹے گا تو وہ سوچے گا آخر یہ کون سی طاقت ہے جو مجھے بار بار یاد کرائی جا رہی ہے۔ تو شروع سے ہی میرے بھائی دل میں اللہ کی عظمت پیدا ہوگی۔ یہ ہماری ضرورت نہیں ہے کیا؟ یہ ہمارے بچوں کی ضرورت نہیں ہے کیا؟ یہ ہمارے بوڑھوں کی ضرورت نہیں ہے کیا؟ میرے بھائی جو ہے، ہمارے کھانے سے زیادہ ضرورت ہے، ہمارے کمانے سے زیادہ ضرورت ہے، ہمارے دنیا میں میرے بھائی ٹھاٹ باٹ سے زیادہ اس کی ضرورت ہے۔ اس لیے میں نے آپ کے سامنے حدیث پڑھی تھی کہ حضرت ابو ہریرہ نے فرمایا کہ اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا کہ بے شک اللہ تعالیٰ کے 99 نام ہیں، ایک کم سو، جو شخص ان کو یاد کرے گا، ان پر عمل کرے گا، اللہ تعالیٰ اس کو جنت میں داخل کریں گے۔ اس سے بڑی بشارت کیا چاہیے اللہ کے ناموں پہ؟ تو اللہ سے دعا فرمائیں کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کے دلوں میں اپنی عظمت برقرار رکھے اور اپنا تعارف کرانے کے